امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے ہدایت حاصل کر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے صلاح اور تربیت پا نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جس طریقہ محنت سے دلوں میں ہدایت کا نور اترتا ہے، جس طریقہ محنت پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جہد ایک اور دعوت اللہ ایک طریقہ محنت کا نام ہے، کسی تنظیم کا نام دعوت نہیں ہے، کسی جماعت کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت اور ہدایت کے لیے جن اعمال پر جمع کیا تھا ان اعمال پر جمع ہونا، ان اعمال کا ماحول قائم کرنا، یہ اصل ہدایت کا سبب اور اصل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت تربیت مطلوب ہے، مگر ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ دعوت الی اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر وحی کی برکات حاصل نہیں کر سکتی۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیا جائے کہ وہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے کہ ہر فرد کے پاس خود جا کر اس کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ ہر فرد کے پاس خود چل کر جانا اور اسے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے، اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ یہ دوسروں کو ان تمام احکام پر آمادہ کرے جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایمان کی تکمیل اس دعوت میں ہے، اور دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں سب کے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا ایک متعین طریقہ ہے اور امت اس طریقے کی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں امر بالمعروف کا یہ طریقہ ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو دین کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی، یہ دعوت کا فریضہ مشینیں، دنیا جہان کے آلات اور ذرائع وہ یہ فریضہ ادا کریں گے۔ مسلمان جس کے ذمے یہ فریضہ ادا کرنا کیا گیا تھا، یہ اس فریضے کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اب بات کے پھیلانے کے، پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، ایسے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا کہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، اس فریضے کا ادا کرنا مسلمان کے اپنے ذمے ہے، مسلمان کے اپنے ذمے ہے کہ یہ خود اس کام کو کرے، یہ خود اس کام کو کرے۔ اس لیے دعوت کی ایک عملی شکل ہے، جیسے عبادت کی ایک عملی شکل ہے جس کو مسلمان خود ادا کرتا ہے،
روزہ اس کا اپنا عمل ہے، نماز اس کا اپنا عمل ہے، حج کرنا اس کا اپنا عمل ہے۔ ایسے ہی دعوت اللہ مسلمان کا خود اپنا ایک عمل ہے، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، جیسے عبادت میں اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت اللہ میں بھی اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، اس لیے کہ دعوت اللہ کی سنت پر رواج غالب آ رہا ہے، جیسے شادیوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اذکار پر، تلاوت پر رواج غالب آ رہا ہے، ضروریات زندگی پر رواج غالب آ رہا ہے، سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے، دعوت کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں مثال دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمان یہ سوچے گا کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع اور سہولتیں ہیں، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، بجائے خود پھرنے کے؟ کیوں مشقت میں پڑے؟ کیوں مشقت میں پڑے؟ مشقت سے بچو، سہولتیں پیدا کرو۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ آسانی پیدا کرو۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور اس زمانے کی سہولت کی شکل کو اختیار کیا جائے۔ حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعوت آلات پر آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے۔ مسجد میں اذان کی آواز سنی۔ اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ تو کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا۔ اس دعوت کے چھوٹنے نے، ان آلات اور ذرائع کے استعمال نے امت کو اذان دینے سے بھی محروم کر دیا۔ دعوت جو اسلام کا شعار تھا، جو اسلام کی علامت تھی، ان آلات و ذرائع نے اور ان سہولت کے نقشوں نے ایسا ختم کیا دعوت کو کہ بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی آپ کو کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا۔ کون مؤذن کے لیے تنخواہ کا انتظام کرے، کون مؤذن رکھے، کون مؤذن کے لیے کمرہ بناوے، کون مؤذن کی اخراجات برداشت کرے؟ کیا ضرورت ہے مؤذن کی جب یہ سہولت ہے کہ نیٹ سے بٹن دبا دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے۔ سوچئے ذرا آپ، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس غفلت کے زمانے میں یہ نیٹ کی اذان سے نماز کے لیے آ جائے گا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی سہولت ہے، خدا کی قسم ان آلات کی نحوست ہے، جس نے امت کو سب سے پہلے سنت دعوت سے ہٹایا، جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کے مغلوب ہونے